اور دوزخ کا تو ایک لمحہ بھی قابل برداشت اور قابل تصور نہیں ہے، اس کا نقشہ قرآن مجید نے اور حدیث نے جو بیان کیا، ایک لمحہ قابل تصور نہیں۔ تو وہ شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالآخر نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو جنتی لوگ جو سیدھے جنت میں گئے تھے، جو مومنین کہے، میں نے کیا کہے، جو ڈائریکٹ مومنین جو جنت میں گئے تھے، تو جب یہ نکل کے جائیں گے تو ان کی جلدیں جلی ہوئی ہوں گی، چہرے جلدوں پر دوزخ کی آگ سے جلنے کے اثرات ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر وہ پہچانیں گے، اور ان کو جنت میں جنتی لوگ ان کو کہیں گے یہ جہنمیین ہیں، ان کو کہیں گے جہنمی ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، ان کا نام پڑ جائے گا، ٹائٹل، یہ جہنمی ہیں۔ اب آج جنت میں گئے ہوں گے، مگر چونکہ دوزخ سے آئے ہیں، جہنم سے جل کر، ان کے چہرے جلدیں جلی ہوئی بتائیں گی، پہچان بن جائیں گی۔ تو وہ جنتی جب کسی کو نام لیں گے نا، بھئی یہ کون آدمی ہے، بھئی یہ جہنمی ہے، یہ کون ہے، جہنمی ہے، یہ کون لوگ آ رہے ہیں، جہنمی، یعنی جہنم سے نکالے گئے، جہنم سے نکل کے آئے ہیں، عذاب بھگت کے آئے ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں آگے آتا ہے کہ وہ ایک روز عرض کریں گے، باری تعالیٰ اگر ہم پہ اتنا کرم حضور علیہ السلام کے صدقے کر دیا کہ ہمارا عذاب اب بھگت کے ختم ہوا، جنت میں بلا لیا، تو یہ جو ہمارے اوپر ایک یہ لعنت لگ گئی ہے جہنمیین کا ٹائٹل، یہ بھی ختم کرا دیں، حدیث پاک میں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دے گا فرشتوں کو کہ انہیں اس پانی میں، جنت کے پانی میں نہلاؤ۔ تو جنت کے پانی میں نہلائیں گے تو دوزخ کی وجہ سے جلد کا جو جلنے کے اثر تھے وہ ختم ہو جائے گی، جلد پھر تر و تازہ بن جائے گی، شفاف، تو ان کے اوپر جہنمیین کا ٹائٹل ختم ہو جائے گا۔ آپ سمجھے بات کو؟ یہ ہے عامت المسلمین۔ اب اسی طرح دوسری حدیث، یہ بھی متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی، اور صرف بخاری اور مسلم میں ہی نہیں بلکہ تمام کتب سیاستہ میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، پھر اس کے بعد مسند احمد بن حنبل میں، کل کتب حدیث میں متفق علیہ حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے میری امت کے وہ لوگ، عامت المسلمین کی صرف میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ تمام احادیث پہلے طبقے کے لیے، پھر احادیث آئیں گی دوسرا طبقہ مومنین کی، پھر احادیث آئیں گی تیسرا طبقہ محسنین کی۔ ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو یعنی سمجھیں پردے اٹھ جائیں گے کہ کیا کیا مقام ہوں گے ان لوگوں کو قیامت کے دن، اور کیا فرق ہوگا قدر و منزلت میں اور اللہ کی نگاہ میں اور خدا کے حضور۔ اصل زندگی تو وہ ہے، ہماری زندگی تو چٹکی میں گزر جانی، چند سالوں کی زندگی، اس کا جب آپ اخروی زندگی میں داخل ہوں گے تو اس وقت کا کوئی حساب ہی نہیں رہنا، یہ چشم زدن میں گزر جانی، چشم قیامت کا دن، ایکچولی دن ایک ہی دن ہے، وہ ایک ہی دن ہے، تو 50,000 سال کا کیوں کہا، وہ دن ایک ہی ہے، مگر ہماری دنیا کے حساب کے اگر 50,000 سال کا پورا ٹائم پیریڈ جمع کر لیں تو ہمارے 50,000 سال جتنے وقت میں گزرتے ہیں اتنے ٹائم میں وہ ایک دن ہوگا، قیامت گزر جائے گا۔ اب جب ایک دن آخرت کا ہمارے 50,000 سال کے مطابق ہے، تو اب جس کی عمر 50 سال ہے یا 100 سال ہے، ذرا کیلکولیٹ کریں کہ اخروی ٹائم فریم میں وہ کتنے منٹ یا کتنے سیکنڈ بنتا ہے۔ ہماری زندگی تو اخروی ٹائم فریم میں ایک سیکنڈ بھی نہیں بنتی۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ اگر بھائی ایک دن، 1 day is equal to 50,000 years، this span of time، ایک دن، تو 50 60 سال یا 100 سال کی زندگی کتنا بن جاتی ہے ایک دن میں؟ جی 1 منٹ بھی نہیں بنتی، شاید سیکنڈ بنتی ہے، چند سیکنڈ بنے گی۔ تو اس کا مطلب ہے جب موت آئے گی، آنکھ کھلے گی، ایکچولی ہم تو کہتے ہیں نا موت کو کہ فلاں کی آنکھ بند ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں ہم کہتے ہیں موت کو کہتے ہیں آنکھیں بند ہو گئیں۔ بہت مغالطہ، ہم سارا ہی دھوکہ میں ہیں، ہم نرے دھوکے میں ہیں اور ہماری ہر بات دھوکے میں ہے۔ دوستو موت آنکھ بند ہونے کا نام نہیں،
موت کے لمحے تو آنکھیں کھلنی ہیں، آنکھ تو کھلے گی اس دن جس دن موت آئے گی، اس دن پتہ چلے گا کہ آنکھیں پہلے کھلی ہوئی تھیں یا اب کھلی ہیں۔ جب پردہ اٹھے گا اور اصل زندگی ایک طویل اینڈ لیس ایور لاسٹنگ لائف جب نظر آئے گی تو بندہ کہے گا ہو میں کیا کرتا رہا، یہ تو ایک سیکنڈ کی خاطر میں نے کروڑوں اربوں کھربوں سالوں کی اینڈ لیس زندگی برباد کر دی، ایک سیکنڈ کی خاطر۔ اتنا بڑا بھی کوئی نادان ہوگا جو ایک لمحے کی لذت کے لیے اینڈ لیس لائف جو کروڑوں اربوں سالوں تک چلے گی، اور جب جنت اور دوزخ میں داخلہ ہو جائے گا، جنت اور تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پھر متفق علیہ حدیث ہے، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو کیا، موت کو لے آؤ۔ جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، اور جنہوں نے ادھر جانا جب ہو جائے گا سارا فیصلہ، حکم ہوگا کہ موت کو لے آؤ، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، کیا، ایک مینڈے کی شکل میں ملائکہ موت کو لے آئیں گے، اس کو پرسونیفائی کر کے، یعنی فزیکل فارم دے کر، اس کو ایک فزیکل فارم، فزیکل اس کی اپیئرنس بنے گی، لائیں گے اور حکم دیں گے، دیا جائے گا جنتیوں کو کہیں کہ جنت کی دیواروں پر آ جائیں اور دیکھیں منظر، اور دوزخیوں کو کہا جائے گا کہ جہنم کی دیواروں پر آ کے دیکھیں، دونوں طرف کے لوگ دیکھیں گے، حکم ہوگا فرشتوں کو کہ موت کو ذبح کر دو، اور موت ذبح کر دی جائے گی، اور اعلان ہوگا لوگوں، جنتیوں اور دوزخیوں، آج موت مار دی، موت کی موت ہو جائے گی، کیا، موت کی موت ہو جائے گی، ذبح ہو جائے گی، موت مر جائے گی، موت مر جائے گی، حکم ہوگا اب دوزخی سن لیں، اس کے بعد کوئی موت نہیں، مرنا نہیں، اسی دوزخ میں جینا ہے، فار ایور جینا ہے۔ جنتی سن لو، کوئی غم نہ کرو، مرنا نہیں، اسی جنت میں ہمیشہ جینا ہے، الا وہ جو شفٹنگ ہوگی شفاعت محمدی کے ساتھ، تو وہ لائف جو ایور لاسٹنگ لائف ہے، آپ اندازہ کریں ایور لاسٹنگ جو لائف ہے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں اس کو، صرف ایک سیکنڈ کی زندگی کے لیے۔ اس کو آپ تھوڑا سا اگر میں ایک مثال دوں سائنٹیفک، تو یہ جو سائنس آف اسپیس اینڈ ٹائم ہے، سائنس آف اسپیس اینڈ ٹائم، اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ اگر دو بھائی ہوں سگے، یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے، اس میں کوئی ڈفرینس اور ڈسپیوٹ نہیں ہے بٹوین سائنٹسٹ، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، دس از اے لا۔ دو سگے بھائی ہیں جڑواں، ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، ایک زمین پر ہے اور دوسرا اگر خلا میں چلا جائے، ویکیوم میں، خلا میں بہت اونچا چلا جائے، اونچا چلا جائے، اونچا چلا جائے خلا میں، مثال کے طور پہ 30 سال دونوں کی عمر تھی، تو 30 سال کی عمر میں یا 40 سال عمر تھی دونوں کی، تو ایک بھائی خلا میں چلا گیا، جب گیا تو 40 سال عمر تھی، دوسرا بھائی وہیں رہا زمین پر، 10 سال گزار کے آئے، 20 سال گزار کے آئے، 30 سال گزار کے آئے اوپر، تو جب 30 سال گزار کے آئے گا تو جو بھائی نیچے چھوڑ کے گیا تھا وہ 70 سال کا ہوگا، اور جو خلا سے 30 سال کے واپس مڑے گا وہ مشکل سے 45 سال کا ہوگا۔ خلا میں جب جاتے ہیں تو وہاں وقت کا جو جریان ہے وہ رک جاتا ہے، گریویٹی پہ اثر پڑتا ہے، عمر پر اثر پڑتا ہے، یہ اسپیس اور ٹائم کی ریلیٹیوٹی ہے، ریلیٹیو لنکس ہیں ان کے اندر۔ یہ آئنسٹائن کی تھیوری کو پڑھیں، پھر ایڈون ہبل کی تھیوری کو پڑھیں، آئنسٹائن سے شروع کر کے ایڈون ہبل، اور آج وہ ہاکنگ جو کیمبرج یونیورسٹی کا جو نیوٹن کی چیئر کے اوپر جو پروفیسر ہے وہ اسپیس اینڈ سائنس کا، ان ساروں کی کتابیں سبجیکٹس کو آپ پڑھیں، خلا میں چلے جائیں تو وقت تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے، اس کے یعنی اثرات رک جاتے ہیں، جوان واپس آتے ہیں۔ یہ خلا ہے یہاں اسی دنیا کا، اور جب آخرت میں جائیں گے تو یہ زندگی اور آخرت کی زندگی کو کمپیریزن کریں گے تو
اس زندگی کا ایک سیکنڈ یہاں کے کروڑہ سال بیت جائیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ موت کے لمحے تو آنکھیں کھلیں گی، اب ہماری آنکھیں بند ہیں، اب ہماری آنکھیں، ہم جنہیں کھلی ہوئی آنکھیں کہہ رہے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ موت آئے گی تو جب پردے اٹھیں گے اس وقت بندہ پچھتائے گا کہ اوہو، اصل زندگی تو شروع اب ہوئی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بازار بند ہونے کو ہے، اچھا سودا خرید لو جو اگلے بازار میں بیچ سکو۔ اگلے بازار میں یہاں ساری خریداری ہے، وہاں بیچنا ہے۔ یہاں آپ خرید رہے ہیں، بیچ نہیں رہے، یہاں آپ خرید رہے ہیں، شیطان بیچ رہا ہے سودا، شیطان سیلر ہے، آپ بائر ہیں۔